باسمہ تعالی و تقدس اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن خصوصیات اور خوبیوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدد رعب کے ذریعے سے کی گئی ہے، یعنی آدمی جو دیکھتا تھا وہ مرعوب ہو جاتا تھا۔ اس کی توضیح، تفہیم اور تشریح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں فرماتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اچانک دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اس پر رعب سوار ہو جاتا تھا، اور جو آپ سے جانتے ہوئے ملتا تھا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رعب کا عالم کیا تھا اور کیفیت کیا تھی؟ آپ تاریخ کی کتابیں الٹ کر دیکھیں، حدیث کی کتابیں الٹ کر دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ رکانہ پہلوان سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دیا۔ انہوں نے کہا آپ اگر مجھ سے کشتی جیت جائیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکانہ پہلوان کو دیکھتے دیکھتے دم زدنی میں پٹک دیتے ہیں۔ رکانہ نے اپنے آپ کو اس قدر حیرت کے عالم میں دیکھا اور وہ متعجب ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پہلوانی کا، ہماری بہادری کا تذکرہ، ہماری طاقت کا چرچا پورے عرب کے اندر عام ہے اور کوئی آدمی ہمارا مقابل بن کر نہیں پیش ہو سکتا ہے، لیکن اس نے دیکھتے دیکھتے پٹک دیا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ انہوں نے دعوت دیا، اللہ کے نبی نے قبول کیا اور اسے پٹک دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا واقعی نبی ہی ہے، جس کے خوف اور جس کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ میں اپنے طاقت کو کھو چکا ہوں اور میں ان سے 3 مرتبہ ہار چکا ہوں۔ پھر وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کشتی کی دعوت دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابو الاسود وغیرہ ہیں جن کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک چمڑے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور دوسرے 8-10 پہلوانوں کو کہتے تھے چمڑا ان کے پاؤں سے نیچے سے نکالا جائے۔ لوگ چمڑا کھینچتے تھے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن اس ابو الاسود کو ہلانا مشکل نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہیں بھی پٹک دیا۔ تو رعب کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا اس کا دل رعب سے بھر جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان عدو کے دل میں اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیتا تھا اور ان کی دہشت ڈال دیتا تھا۔ لیکن جب کوئی آدمی ملتا تھا، پہچان کر ملتا تھا، تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضرت علی فرماتے ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے بلکہ سچے کا چہرہ ہے، اور یہ اللہ کا واقعی نبی ہے۔ اور اس قدر سچا چہرہ ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ فرماتے ہیں، اور کثیر صحابہ کرام نے فرمایا، صادق و مصدوق اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے دوست نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا۔ صادق کس کو کہتے ہیں؟ صادق سچا کو بولتے ہیں کہ ماضی میں جو واقعہ ہو چکا اسی کے مطابق خبر دے دے تو یہ سچا ہے۔ اور مصدوق وہ ہے جس کی صداقت کا اعلان قرآن کر رہا ہو، جس کی صداقت کی خبر اللہ رب العزت دے رہا ہو، وہ مصدوق ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ صادق وہ ہے کہ ماضی میں جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے مطابق خبر دے تو یہ سچا ہے، اور مصدوق وہ ہے کہ اس کی زبان سے جو جملہ نکلے، جو بات، جو لفظ نکلے، واقعہ کو اسی کے مطابق ہونا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کیفیت یہی تھی کہ آپ کے زبان مبارک سے جو بھی نکلتا تھا اسی کے مطابق واقعہ کو ہونا پڑتا تھا۔ کیا آپ نے جنگ کے بارے میں نہیں سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قلت سامانی کے باوجود، آلات حرب و ضرب کی کمی کے باوجود، اسی طریقے سے فوج کی کمی کے باوجود آپ نے نشان لگا دیا یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو موت کی بے چینی اور موت کی پریشانی بھی ان لوگوں کو اس لکیر سے الگ نہیں کر سکی
جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط کھینچا تھا، گویا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام صادق ہیں اور مصدوق ہیں، جو ان سے ملتا تھا پہچان کر کے وہ محبت کرنے لگتا تھا۔ اور محبت کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وضو فرما رہے ہیں تو پانی کا قطرہ کوئی صحابی آگے بڑھ کر لے رہا ہے، اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی صحابی اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے۔ گویا محبت کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے مبارک اور اعضائے وضو سے جو پانی لگ جاتا تھا اس کو بھی وہ زمین پر گرتا ہوا دیکھنا پسند